ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے برابر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی طبقہ انبیاء کا چناؤ کیا، اور پھر اس طبقہ انبیاء کے ذریعے اس طبقہ انسانیت کی رشد و ہدایت کا طریقہ کار جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پہ جو ہے وہ ختم ہوا. انسان اگر اپنی کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ایک قانون انسان اپنا خود بناتا ہے اور ایک قانون خود رب تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اس نے بنایا ہے. اگر وہ بندہ اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے. نہ صرف پھر دنیا میں کامیابی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور انسان کی زندگی اس دنیا میں کامیاب بھی ہوگی اور اس کی زندگی میں سکون بھی ہوگا، اس کی زندگی میں محبت و مودت بھی ہوگی، اس کی زندگی میں انسانیت بھی ہوگی. لیکن جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے قانون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتابوں کو یا قرآن مجید کو یا حضور علیہ السلام نے جو فرامین کے ذریعے اس امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا، جب اس کو چھوڑے گا تو پھر اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. پچھلے 4 جمعہ مبارک میں اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بیان کیا، اور ابھی بہت کچھ بیان کرنا تھا لیکن چھوڑ دیا خود ہی. جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے ہاں 2 بچیاں ہوں، وہ اگر اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو رب تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت کا اجر دیکھیں آپ، اور وہ بھی اچھی تعلیم و تربیت، یہ والدین کی ذمہ داری. لیکن اس سٹیج سے پہلے ایک سٹیج آتی ہے میاں بیوی کا آپس میں تعلق. اگر میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ اچھا ہوگا، ان میں پیار، مہر، محبت ہوگی تو گھر کا سکون رہے گا، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر گھر کا سکون ختم ہو جائے گا. اور جب گھر کا سکون ختم ہوگا تو وہاں جو تربیت حاصل کرنے والی اولاد ہے اس پہ اس کا ایفیکٹ ہوگا، اور وہ اثرات لیتے ہیں. پھر سوسائٹی میں بہت ساری ایگزامپلز ملتی ہیں جس میں سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ بچے کی نفسیاتی زندگی میں پڑتا ہے. اب بچہ تو
سیکھنے کے پروسیس میں تھا نا، لیکن جو والدین تھے وہ سیکھنے کے پروسیس میں تو نہیں تھے، انہوں نے آگے سکھانا تھا۔ اب جب تک میاں بیوی کے کیا حقوق و فرائض ہیں اس کو نہیں سمجھا جائے گا، آگے پھر اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی۔ سو آج موضوع گفتگو جو ہے وہ حقوق زوجین میں سے صرف شوہر کے حقوق کو بیان کروں گا آج۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ سورہ روم ورس 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے ہیں۔ یہ جو جوڑے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، اپنی آیت قرار دیا ہے۔ اور آگے یہ جو اللہ کی آیت قرار دیا گیا ہے اس جوڑے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، قرآن میں اس آیت کریمہ میں خود رب تعالیٰ واضح فرما دیتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ وہ دونوں باہم زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے سے آرام پائیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان پیار، مہر، محبت اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جب میاں بیوی کے درمیان رشتہ اچھا ہو، پیار، مہر، محبت والا ہو، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت مجاہد، حضرت امام حسن بصری وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کے حوالے سے تفسیر نقل فرماتے ہیں کہ مودت سے مراد جماع ہے، عمل زواج ہے، اور رحمت سے مراد ولد، پھر اس کی اولاد ہے۔ اور دوسری تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نقل فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، یعنی مرد اپنی عورت سے محبت کرے، مرد کا اپنی عورت سے محبت کرنا، اور مودت یہ ہے کہ وہ اس پر رحیم ہو، اس پر رحم کرنے والا ہو۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب زندگی اور اچھی زندگی کے دونوں پہلوؤں کو بیان فرما دیا، اور بالکل واضح بیان فرمایا کہ اگر ازدواجی زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں تو پھر یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کی آیت ہے، یہ جو اللہ کی نشانی ہے، یہ اس قوم کے لیے ہے جو فکر کرے، تفکر کرے، سوچے۔ اور اگر سوچنا ہی چھوڑ دیا جائے، سوچنے کے دریچے ہی بند کر دیے جائیں، تو کیا یہ حکم پھر اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قوم میں یتفکرون، ایسی قوم جو تفکر کرنے والی ہو، سوچ سمجھ رکھنے والی ہو، اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ یہ عمل صرف نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یا ایک خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے، یا
ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بچہ بالغ ہوا تو شادی کر دیجیے، اصل تو بڑھے گی، ڈیفینیٹلی بڑھے گی آگے، لیکن یہ سنت انبیاء بھی ہے۔ اگر وہ اس انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شادی کرتا ہے، ازدواجی زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کی ازدواجی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا۔ وہ بچوں کے روزگار کے لیے نکلتا ہے تو تب بھی عبادت ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت پیار مودت کے ساتھ پیش آتا ہے تو تب بھی جو ہے یہ عبادت بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ عمل زوج کرتا ہے تو تب بھی یہ عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سنت انبیاء کو زندہ کرتا ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور جو آیت کریمہ آغاز خطاب میں تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ حبیب آپ سے قبل بھی جو انبیاء ہوئے انہوں نے ازدواجی زندگی بسر کی، شادیاں کی، پھر ان کے آگے اولاد ہوئی، اور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا النکاح سنتی، شادی کرنا نکاح کرنا جو ہے یہ میری سنت ہے، اور جو میرے طریق سے محبت رکھے حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ میری سنت پر عمل کرے، وہ کیا کرے میری سنت پر عمل کرے۔ اب زوجین میں یعنی میاں اور بیوی کے درمیان اچھی زندگی گزرے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس زندگی کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کے مطابق جو آپ نے احکام فرمائے ہیں، جو آپ نے بیان فرمایا ہے اس پہ عمل کریں، تو یہ ساری زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزرے گی، اور پھر قرآن کے حکم پر عمل ہوگا۔ گویا اب جتنے اقوال میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کروں گا وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی، جس میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا، کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ ایک دوسرے سے کیا پائیں سکون پائیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دوسری کیا کہ دونوں کے درمیان پیار محبت مودت ہو۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ خاندانی زندگی میں جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہے وہ ہے ہمارا کلچر، ثقافت، چونکہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ ایک کلچر اور ثقافت ہے، اسی ثقافت کو لے کے جو ہے وہ 6 یا 7 نسلیں پیچھے چلے جائیں تو پیچھے غیر مسلم ہی تھے نا، سادات کو چھوڑ دیں، عربی جو عرب سے آئے تھے، انصاری وغیرہ جو قریشی وغیرہ جو عرب سے آئے تھے ان کو چھوڑ دیں، وہ خاندان جو عرب سے آئے تھے ان کو چھوڑ دیں، جو یہاں برصغیر پاک 7-8 نسلیں پیچھے جائیں گے بس، تو آگے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن کیا ہوا بہت سارے طریقے ہم نے جو ہے وہ ہندوازم سے جو ہے وہ اسلام میں داخل کر لیا، اور آج یہ پھر ذہن بنتا چلا گیا کہ شاید یہ اسلام ہے۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہا جاتا ہے جی عورت کا جھوٹا نہیں کھانا، کوئی عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی کے برابر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہماری نجی محافل میں بھی گفتگو میں یہ موضوع بنایا جاتا ہے اور پھر بیان کیا جاتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ جو دونوں پہلو میں نے بیان کیے یہ سارے ہندوازم سے آئے۔ مسلم شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے، گوشت تناول فرما رہے تھے. جس جگہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ نے وہ جو پوٹی کا جو لقمہ لیا، وہیں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں. یہ تھی پیار، محبت، مودت. یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا دین. آج چونکہ موضوع ہے شوہر کے حقوق، تو صرف آج شوہر کے حقوق کو بیان کروں گا. پھر جو ہے وہ یہ ختم ہونے کے بعد جو ہے پھر میں شروع کروں گا بیوی کے حقوق کیا ہے، تاکہ جو ہے وہ ایک اچھی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بسر کی جا سکے. میرا یہاں پہ کھڑا ہو کے بیان کرنا اصلاح ہے، صرف کیا ہے، اور دین کو پہنچانا ہے، بس. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. 12 تقریریں کرنی ہوں تو 12 موضوعات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہر مہینے ایک موضوع وہی پھر چلتا رہتا ہے. پھر دین کہاں جائے گا، اصلاح کہاں سے ہوگی، ایک اسلامی سوسائٹی کہاں سے ڈیولپ ہوگی. اب شوہر کے حقوق یعنی جو بیوی پر فرض ہے اور شوہر کا رائٹ ہے، شوہر کا حق ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں خاوند کی فرما برداری کرتی ہیں. خاوند کیا کرتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں. اور اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی اطاعت کرنا خاوند کی عزت کرنا ہے. اب ہم جس کلچر سے آئے وہاں پہ عورت کو جو ہے وہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا تھا نا، اور جس کلچر میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس کا اپوزٹ ہو گیا. وہ مرد کو وہ مقام و مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے مرد کو. کیا آج عورت اپنے مرد کی عزت کرتی ہے؟ اور اگر وہ عزت نہیں کرتی تو وہ فرما بردار نہیں ہے، اطاعت نہیں کر رہی اپنے خاوند کی. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں کیا فرماتا ہے، فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہیں جو خاوند کی قانتات، فرما برداری کرتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی بھی محافظ ہوتی ہیں اور اس کی عزت کی بھی محافظ ہوتی ہیں. یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عورت کا بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائی دی اور میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتوں کی تعداد کثرت سے ہے، جو ناشکری کرتی تھی. صرف اس ناشکری کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا. صحابہ کی مجلس تھی. قیل ایکفرون باللہ، عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کا انکار کرتی تھی، اللہ کی ناشکری کرتی تھی یہ عورتیں، اس لیے ان کو جہنم کا ایندھن بنایا گیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال یکفرون العشیر، یہ اپنی خاوند کی نافرمانی کرتی تھی، خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا، اور اس کے احسانات کا شکر بجا نہیں لاتی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی احسان کرتے رہو اور صرف ایک دن تم سے کوئی ناپسندیدہ چیز اگر وہ دیکھ لیں تو وہ یہ کہتی ہیں
کہ مجھے تم سے زندگی میں کوئی بلائی ملی نہیں ہے. جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تیری طرف تو میں سکھ تکیا ہی نہیں آج تک. اس کو حضور علیہ السلام نے ناشکری قرار دیا ہے اور اس کو حضور علیہ السلام نے باعث جہنم قرار دیا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ناشکری کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کی. شوہر کی فرما برداری اور اس کے احسانات کا شکر بجا لانا یہ عورت پر واجب اور لازم ہے. اور اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو خاموشی اختیار کرنا وہ نیک خاتون ہوگی اور تنگی میں اپنے مرد کا ساتھ دینا یہ نیک خاتون ہوگی جس کو قرآن مجید نے بیان کیا. فالصالحات قانتات. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. دیکھیں حضور نے مرد کو, شوہر کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو حکم دیتا کہ وہ کسی شخص کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور آگے حضور شاہ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت ایمان کی چاشنی, ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے. ایمان کی لذت سے وہ محروم ہو جائے گی عورت اگر وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرے. اور حق ادا کرنے کی ایک ہی ایگزامپل, ایک حدیث بیان کرتا ہوں. سنیں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. مسند بزار میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا خاوند کا حق بیوی پر یہ ہے کہ اگر خاوند کو چھالا ہو اور بیوی اس کو چاٹ لے یا اس کے نتنوں سے خون یا پیپ بہ رہا ہو, وہ اس کو نگل لے, پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. اب یہاں پہ ایک سوال قائم کیا جا سکتا ہے کہ خون اور پیپ جو ہے یہ شرعاً نجس اور حرام ہے تو عورت کیسے پیے؟ تو یہاں محدثین نے جو شرع کیا باقاعدہ طور پہ, محدثین نے بیان کیا ہے کہ ان کا پینا ناجائز ہے. یہاں میں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے یہ بطور مبالغہ ہے, سمجھانے کے لیے کہ مرد کا رائٹ کیا ہے, مرد کا حق کیا ہے. یعنی عورت بالفرض خاوند کے زخموں کا خون اور پیپ بھی پی لے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور دوسری چیز, اگر خاوند جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو بیوی جو ہے وہ پھر اس کی عیادت کرے, اس کی تیمارداری کرے, اس کا خیال رکھے. ام المومنین سیدہ عائشہ, ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں, ابن ماجہ جامع ترمذی, امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ, کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. صرف اس نے کیا کیا کہ اپنے ہسبینڈ, اپنے شوہر کو راضی رکھا. اور آگے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ نیک فالصالحات قانتات, اس کی تفصیلی احادیث مبارکہ میں دیکھیں کیا حضور نے ارشاد فرمایا. ایک عورت ہے, وہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں, روزے بھی رکھتی ہیں, حج اور عمرے بھی کرتی ہیں, لیکن شوہر کا حق ادا نہیں کرتی, شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. دیکھیں حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. ان روایات کو میں نقل کرنے لگا ہوں, مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں, اپنی زندگیوں کو بدلیں. اس زندگی کا مقصد صرف اس دنیا میں آنا نہیں ہے.
مطابق زندگی بسر کر کے، اللہ کے حکم پر زندگی بسر کر کے، اس کے رسول کے حکم پر زندگی بسر کر کے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور روز قیامت پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا صرف یہ 40 سال 50 60 70 سال 100 کتنے سال جیے گا بندہ، اس میں جو ہے وہ دوام نہیں ہے، بالآخر موت ہے، اور پھر پوچھا جائے گا، پھر پکڑا جائے گا۔ جہاں کوتاہی ہوگی وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ اور سب سے کڑا معاملہ یاد رکھ لیں، ایک ہے حقوق اللہ، رب معاف فرما سکتا ہے، لیکن حقوق العباد رب نہیں معاف فرمائے گا جب تک وہ بندہ خود اس بندے کو معاف نہ کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح ابن حبان الترغیب و ترہیب امام منذری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور اپنی عصمت اور پارسائی کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرمانبردار ہے، حضور فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دے گا تو جنت میں داخل ہو رہا اور جس دروازے سے چاہتی ہے جا داخل ہو جائے، جس دروازے سے تو چاہتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ نماز ہے، اور نماز کے بعد عصمت کی پارسائی ہے اور شوہر کی اطاعت ہے، پھر اس کو یہ حکم ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا، یعنی نماز بھی پڑھتی ہو، روزے بھی رکھتی ہو، پھر ساتھ کیا ہے، وہ شوہر کی فرما برداری بھی کرتی، وہ اس کی اطاعت بھی کرتی، اس کی عزت کی محافظ ہو، اس کی مال اور اولاد کی محافظ ہو، پھر روزے قیامت جب اسے حکم دیا جائے گا جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی صحیح ابن حبان سنن نسائی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ خاوند جب اسے عمل زوج کے لیے مقاربت کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، خواہ وہ اس وقت سفر کے لیے اونٹ کی پشت پہ سوار ہو جائے اور خاوند اس کو بلاتا ہے، وہ وہاں سے جو ہے وہ اپنے خاوند کے پاس آ جائے، یہ اس کی فرما برداری، یہ اس کی اطاعت ہے۔ اور ایک اور مقام میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ، اگر وہ تنور پر روٹیاں پکا رہی ہو اور خاوند جو ہے اپنے زوج کے لیے اس کو بلا لے تو وہ چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے خاوند کے پاس آئے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کو بستر پر بلائے، اپنے زوج کے لیے بلائے اور یہ حاضر نہ ہو اور پھر مرد ناراضگی کی حالت میں رات گزارے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، ساری رات فرشتے جو ہے وہ اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان والا اس عورت پر اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، روک لی جاتی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری نمازیں کہیں معلق تو نہیں ہیں، روک تو نہیں دی گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرائے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، وہ پھر بھی امام بنا رہے ہیں، لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اب لوگ کیسے ناپسند کرتے ہوں؟ شرعی عیب کی وجہ سے۔ اگر شرعی عیب
اس میں پایا جاتا ہے اور اس امام کو ناپسند کیا جاتا ہے، پھر بھی وہ فریضہ امامت سر انجام دیتا ہے، اس شخص کی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ معلق رہتی ہے۔ اور یہاں پھر ایک اور نقطہ بھی یاد رکھ لیں، اگر وہ شرعی عیب اس امام میں پایا جاتا ہے، اس کی نماز جو ہے وہ معلق رہتی ہے، تو کیا پیچھے مقتدی کی نماز ہوگی؟ اور دوسری چیز بھی سمجھ لیں، شریعت کے اصول یاد رکھ لیں، یہ شریعت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتی ہے۔ اگر امام میں شرعی عیب نہیں ہے اور پھر عیب نکالے جائیں گے تو پھر مقتدی کی نماز پھر امام کے پیچھے نہیں۔ کیا ہم اپنی نماز اعتبار تو نہیں کر رہے کہیں؟ اسی کو امام بنا کر پھر اسی کے عیب کو بیان کرنا کیا ہماری مجالس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور آگے حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اس حال میں رات بسر کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کی نماز بھی معلق رہتی ہے، سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اور تیسرا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، معلق رہتی ہے۔ ایک بالشت بھی جو ہے وہ، یہ بالشت ہے، ایک بالشت بھی جو ہے وہ بلند نہیں ہوتی، روک لیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو آپس میں قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ کیا ہماری نمازیں کہیں ایسے تو نہیں ہو رہی؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت جب تک نافرمانی سے باز نہ آ جائے اس وقت تک اس کی نماز جو وہ ایک بالش بھی اوپر بلند نہیں ہوتی۔ اب مرد کی نافرمانی کیا ہے؟ اس کی عزت نہ کرنا۔ کیا آج عورت جو ہے وہ مرد کو رسپیکٹ دے رہی ہے؟ وہ اس کی بات کو نہ ماننا۔ اور آگے دیکھیں اسی چیز پہ تفسیر کبیر میں نقل کیا گیا کہ بیوی کی صالحیت مرد کی اطاعت کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ بیوی کا نیک ہونا یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ مرد کی نافرمانی نہ کرے۔